سید السادات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنے دونوں نواسے کی کشتی کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ تو حضرت سیدہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو سیدہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، عرض کیا، ابا جان آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لو؟ تو ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں نے اس لیے فرمایا کیونکہ دوسری جانب جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور حسین سے کہہ رہے ہیں، اے حسین حسن کو پکڑ لو، اس لیے میں نے کہا اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ ایمان والو، سید الانبیاء اور سید الملائکہ علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کشتی کیوں لڑائی؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے، آج ہی تیاری مکمل کرا دی جائے تاکہ کربلا کے میدان میں جب حق کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے یزید اور یزیدیوں سے مقابلہ ہو اور باطل طاقت سے ٹکرانا پڑے، تو نانا جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روبرو جو تیاری کرائی تھی وہ کام آ جائے۔ دین نبی کے واسطے کربل کی زمین پر، دین نبی کے واسطے کربل کی زمین پر قربان سارا ہو گیا کنبہ حسین کا، قربان سارا ہو گیا کنبہ حسین کا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اب اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب ہے، عید کا چاند نظر آنے والا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپن کا زمانہ ہے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے تمام کام کاج سے فارغ ہو کر نماز کے لیے مصلی بچھاتی ہے۔ ادھر دونوں شہزادے اپنی پیاری ماں حضرت خاتون جنت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے امی جان، صبح عید کا دن ہے، مدینے کے لوگوں کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے نئے جوڑوں کا انتظام نہیں؟ کیا عید کے دن ہمیں نئے کپڑے نہیں پہننے ملیں گے؟ بچوں کے سوال سے ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ بچے کو تسلی دے کر فرمایا، میرے بیٹو فکر مت کرو، تمہارے لیے بھی انشاءاللہ تعالی نئے جوڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ خاتون جنت حضرت سیدہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عنایت میں دعا کے لیے دست سوال دراز کیا، عرض کیا، یا رحمان و رحیم مولا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں، اے مولا کریم، اے رحیم مولا، میں نے تیرے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے ان سے وعدہ کر لیا ہے، اے میرے مولا کریم، میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہے، اس کی لاج رکھ لے۔ نماز فجر کے بعد دعا مانگ کر جب فارغ ہوتی ہے تو کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت سیدہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کون؟ دستک دینے والے نے جواب دیا، اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ حضرت سیدہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ سے وہ کپڑے لے کر حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادوں کو پہنا دیے۔ محبوب خدا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمائے، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑا کون لے کر آیا تھا؟ حضرت سیدہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دے۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل امین تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے، وہی جبرائیل امین تھے۔ بچپن سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر، بچپن سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر۔ جنت سے آیا دیکھیے جوڑا حسین کا، جنت سے آیا دیکھیے جوڑا حسین کا۔ حضرات گرامی، آپ اس واقعہ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی تختیاں لکھ کر دونوں بھائی آپس میں کہنے لگے ہماری تحریر اچھی ہے، تو فیصلہ کے لیے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے۔ آپ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں، مگر یہ فیصلہ نہیں فرماتے، اس لیے کہ وہ دونوں میں سے کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ دونوں شہزادے اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امی جان آپ فیصلہ فرما دیں کس کی تحریر اچھی ہے۔ حضرت سیدہ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کروں گی، اس فیصلے کو تم دونوں اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، وہ بہتر فیصلہ فرما دیں گے۔ دونوں شہزادے اپنے نانا جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے۔ سارے عالم کو فیصلہ سنانے والے، سارے عالم کا فیصلہ فرمانے والے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہوں گا تو حسین کا دل ٹوٹے گا، اور اگر حسین کی تحریر کو اچھی کہوں گا تو حسن کو رنج ہوگا، دونوں میں سے کسی کا بھی رنجیدہ ہونا مجھے گوارا نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے اور بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اس کے حکم سے جنت کا ایک سیب لایا ہوں۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں اس جنتی سیب کو دونوں کی تختیوں پر گراؤں، جس کی تختی پر سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کس کی تحریر اچھی ہے۔ دونوں تختیاں ایک جگہ پاس پاس رکھی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں تختیوں کے اوپر سے جنتی سیب کو گرایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا سیب ایک تختی پر اور دوسرا آدھا سیب دوسری تختی پر گرا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تختی کی تحریر اچھی ہے۔ اس فیصلے سے دونوں شہزادے خوش ہو گئے۔ وہ مصطفیٰ کے پیارے ہیں مولا علی کا چین، وہ مصطفیٰ کے پیار ہیں مولا علی کا چین، سمجھے گا کیا کوئی بھی حقیقت حسین کی، سمجھے گا کیا کوئی بھی حقیقت حسین کی۔ حضرات گرامی، ایک دن کا واقعہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جیسے چودھریوں کا چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مدینہ منورہ کے بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں میں سے ایک لڑکے کو گود میں اٹھا لیا، اس کی پیشانی کو بوسا دیا، بہت پیار سے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس منظر کو ملاحظہ کیا تو حیرت و تعجب سے بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بڑا تعجب ہے کہ یہ کون لڑکا ہے، اس کو اس قدر پیار کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کے ساتھ میرے پیار و محبت کا سبب یہ ہے، ایک دن میں نے دیکھا یہ بچہ میرے پیارے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میرے بیٹے حسین کے قدم کے نیچے کی دھول کو لے کر اپنے آنکھوں پر ملتا تھا، تو میں اسی دن سے اس لڑکے کو دوست رکھتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بخشوا کر جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اے ایمان والو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے کی کل قیامت کے دن ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کر اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہرنی کا بچہ کو لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ آپ
ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بھائی جان ہرنی کا بچہ آپ مجھے دے دو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بھائی حسین مجھے نانا جان نے دیا ہے، تم بھی جاؤ نانا جان سے لے آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا نانا جان آپ نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ عطا کیا ہے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ دیجئے۔ ہرنی کا بچہ طلب کرتے ہوئے قریب تھا کہ آپ رو پڑتے، مگر دیکھتے کیا ہے کہ جنگل کی طرف سے ایک ہرنی اپنے ایک بچے کے ساتھ دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بچہ جس کو آپ کے صحابی پکڑ کر آپ کے پاس لائے وہ بھی میرا ہی بچہ ہے، اب یہ دوسرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے بھی قبول فرما کر حضرت امام حسین کو عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسین کا رونا میں گوارا نہیں کر سکتی۔ اے ایمان والو ہمارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ جنگل کا جانور تک آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہائے رے یزید پلید، تو کیسا بدبخت بد نصیب تھا کہ تو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشق و محبت کی بجائے ان کے گھر کو لوٹا، ان کے بیٹوں کو بھوکے پیاسے رکھا، پھر قتل کیا اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ ہم حسینیوں کو یزید اور یزیدوں سے کیا سروکار، جو شخص بھی جنت میں جانا چاہے تو جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں میرے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی امت آپ کے اس بیٹے یعنی حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور آپ کو وہاں کی مٹی دی، آپ نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا اس میں رنج و بلا کی بو ہے، بس آپ نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روئے، پھر فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا۔ ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور ہر دن اس مٹی کو دیکھتی تھی اور فرماتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن عظیم دن ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی، وہ آیا تو امام حسین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کو چوما اور پیار کیا تو فرشتے نے کہا کیا آپ حسین سے پیار و محبت کرتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا ان امتک تقتلہ، بے شک آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں حسین قتل کیے جائیں گے۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا، وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لے لیا اور اپنے کپڑے کو کے کونے میں باندھ لیا، اور راوی فرماتے ہیں ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ ایمان والو ان احادیث کریمہ سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر تھی، لیکن محبوب خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جن کی رضا خوشندی چاہتا ہے، وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمتوں کا پرچم عرش کی بلندی پر لہرا رہا ہے، وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حکم بحر و بر پر نافذ ہے، وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شجر و حجر سلام کرتے ہیں، وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حکومت فرش سے عرش تک ہے، وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم امتحان سے بچا لے۔ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر المومنین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سب کو خبر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں قتل کیے جائیں گے، شہید ہوں گے، مگر کوئی بھی یہ دعا نہیں کرتا ہے کہ اللہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہونے اور آزمائش سے بچا لے، بلکہ سب یہی دعا مانگتے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ اے مالک و مولا میرے حسین کو صبر دے دے، اس آزمائش و امتحان میں کامیابی و سرفرازی عطا فرما۔ لیکن اے ایمان والو، کچھ لوگ جو رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب ہیں اور بزرگوں کے مخالف و دشمن ہیں، وہ لوگ اپنی بدعقیدگی اور اسلام و ایمان سے دوری کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے تو امت کے دیگر لوگوں کو کیسے بلا و مصیبت سے کیا بچا پائیں گے؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہونے سے بچانے کی کوئی فکر ہی نہیں کی، بلکہ دعا بھی مانگی، تو صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ تو یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ اور کچھ گستاخ اس طرح کی بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ان سے محبت و الفت کرنے والے مدد کے لیے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خود اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے بھوکے پیاسے گھر والوں ساتھیوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا پائے، تو یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی جان بچانے کی فکر ہی نہیں کی تھی، بلکہ میرے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی حفاظت کی فکر کی تھی۔ اسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے، اپنی جان کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان کو دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ بچپن میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے، اسی میں کامیابی حاصل کی اور شہادت عظمیٰ کے درجے پر فائز ہوئے، اور صبح قیامت تک کے لیے یزیدی فتنہ سے دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ یزید ناپاک قتل کر کے خود مر گیا اور اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہی رہا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب اور بامراد ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بچپن سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر، بچپن سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر۔ جنت سے آیا دیکھیے جورا حسین کا، جنت سے آیا دیکھیے جورا حسین کا، دین نبی کے واسطے کربل کی زمین پر، دین نبی کے واسطے کربل کی زمین پر قربان سارا ہو گیا کنبہ حسین کا، قربان سارا ہو گیا کنبہ حسین کا۔ کس سے بیاں ہو شان و فضیلت حسین کی، کس سے بیاں ہو شان و فضیلت حسین کی، سرکار نے بڑھائی ہے عظمت حسین کی، سرکار نے بڑھائی ہے عظمت حسین کی۔ وہ مصطفیٰ کے پیار ہے مولا علی کا چین، وہ مصطفیٰ کے پیار ہے مولا علی کا چین۔ سمجھے گا کیا کوئی بھی حقیقت حسین کی، سمجھے گا کیا کوئی بھی حقیقت حسین کی۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔